چوتھا پارہ ہے سورہ آل عمران اور آیت نمبر 142 اور سورہ آل عمران کا 14واں رکوع جاری ہے، اس کی آخری آیات ہیں، سیکنڈ لاسٹ آیت 14 رکوع کی، اور چوتھے سپارے کے 5ویں رکوع کی آخری آیات ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون صدق الله العظيم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، خیال کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، اور اللہ تعالیٰ تمہیں پرکھے گا نہیں، معلوم نہیں کرے گا ان لوگوں کو تم میں سے جو تم میں سے لڑنے والے ہیں، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور ثابت قدم رہنے والوں کو۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتِ، اور تحقیق تم تو تھے موت کی تمنا کرنے والے، من قبل، اس سے پہلے، ان تلقوه، اس سے ملاقات سے پہلے، فقد رأیتموہ، تو سو اب دیکھ لیا تم نے اس کو، وانتم تنظرون، اور تم اس کو دیکھ رہے ہو، یعنی اب دیکھ لیا تم نے اس کو آنکھوں کے سامنے، یعنی اس حال میں تم نے اس کو دیکھا کہ وہ تمہارے آنکھوں کے سامنے ہے، بالکل تم اس کو واضح نظر سے دیکھ رہے ہو۔ ان آیات مبارکہ میں، خصوصاً اس رکوع میں، سب سے پہلے مسلمانوں کو سود سے منع فرمایا گیا، اور پھر کہا جنت کس لیے بنائی گئی، کس کے لیے، جہنم کس کے لیے بنائی گئی، پھر جن لوگوں کے لیے جنت بنائی گئی ہے ان لوگوں کی صفات چند بیان کی، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کی صفات بیان کرنے کے بعد ان کا انعام، ان کا درجہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ بیان کیا، اور پھر اس کے بعد تسلیاں دی، کیونکہ احد میں مسلمانوں پر جب دوبارہ حملہ ہوا تھا، ایک دفعہ فتح جو ہے وہ شکست میں تبدیل ہونے کو جا رہی تھی، تو جیسا کہ آپ حضرات نے بارہا دفعہ واقعہ سنا ہے، تو سارے جو صحابہ کرام تھے، مسلمان تھے، وہ ذرا بالکل حوصلہ پست ہونے کو تھا، ان کا ہوا نہیں تھا، حوصلہ پست ہونے کو تھا۔ حوصلہ پست ہو جانا، حوصلہ پست ہونے کو ہے یا ہونے کو تھا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے جو آپ حضرات سمجھ سکتے ہیں۔ صحابہ کے لیے لفظ یوز کرنا ہے کہ ان کا حوصلہ پست ہو گیا، گویا وہ بزدل ہو گئے، نعوذ باللہ، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ظاہری اسباب سے متاثر ہونا یہ ایک فطری عمل ہے، چاہے نبی ہو چاہے صحابی ہو، ظاہری عمل سے وہ متاثر ضرور ہوگا۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، ہمیں کسے ڈرنا چاہیے؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اب اچانک ایک آدمی باہر نکلا، سامنے اچانک سانپ بالکل عین سامنے آ گیا اور وہ ڈر کے پیچھے ہٹ گیا، تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ مخلوق سے ڈرتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا۔ ورنہ آپ دیکھ لو موسیٰ علیہ السلام کے سانپ کا واقعہ، جب سانپ بن گیا تو ذرا ڈر گئے، اللہ نے کہا اس کو پکڑو اور منہ سے پکڑنا، منہ سے پکڑو، پھر دوبارہ لاٹھی بن گئی۔ تو ظاہری اسباب سے متاثر ہونا، ظاہری اسباب سے متاثر ہونا یہ فطری عمل ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کمزور دل ہے یا یہ انسان جو ہے نا وہ ناقص اعمال والا ہے اس لیے یہ ڈرتا ہے یا ظاہری اعمال سے، ظاہری چیزوں سے متاثر ہوتا ہے، بلکہ ظاہری چیزوں سے متاثر تو جیسے میں نے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی سنا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے جادو کیا تھا، جادو کا اثر ان پر ہوا، اثر ظاہر ہوا ان پر، اور پھر اسباب کا اختیار کرنا یہ بھی
توکل کے خلاف نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے موقع پر زرہ بھی پہنی ہے. حالانکہ کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ پر یقین نہیں ہے کہ اللہ ان کو بچائے گا، زرہ کس لیے پہنی ہے؟ ہاتھ میں تو تلوار کس لیے نہیں ہے؟ تو ظاہری اسباب کو اختیار کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یا یہ کوئی دین سے ہٹ کر بات نہیں ہے. اسباب اختیار کیے جائیں، ہاں ان اسباب سے ہونے یا نہ ہونے کا جو اختیار ہے وہ اللہ کو سمجھا جائے کہ اللہ چاہے گا تو ان اسباب سے مجھے فائدہ ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا تو ان اسباب سے مجھے فائدہ. اس لیے بارہا دفعہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آدمی ایک سبب کے طور پہ ایک چیز استعمال کر رہا ہوتا ہے، وہ استعمال اللہ کا حکم اس سے نکل جاتا ہے، وہ چیز وہ اپنا کام نہیں کر کے دکھاتی. ابراہیم علیہ السلام آگ کا کام کیا ہوتا ہے؟ جلانا ہوتا ہے. اللہ نے اس سے جلانے کی صفت نکال دی، ابراہیم علیہ السلام کو اچھا جلانے کی صفت نہیں نکالی، حکم دیا ابراہیم میرے حبیب میرے جو ہے نا اس کو خلیل کو یہ نہیں جلانا نہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کا بال بھی نہیں جلا. ادھر سے جن رسیوں میں باندھا ہوا تھا وہ رسیاں جل گئی. رسیوں کے لیے جلنے کی صفت باقی رکھی رسیوں کے حق میں، ابراہیم علیہ السلام کے حق میں جلنے کی صفت اللہ نے نکال دی. آپ اپنے مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے. چھری کا کام ہوتا ہے کاٹنا، چھری کا کام کیا ہوتا ہے؟ کاٹنا. ابراہیم علیہ السلام زور لگا رہے ہیں، ایک نبی 40 طاقتور انبیاء سے زیادہ اس کی طاقت ہوتی ہے، وہ زور لگا رہے ہیں چھری سے کاٹنے. اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام کا بال بھی نہیں کٹ رہا. اب چھری کے اندر کاٹنے کی صفت موجود ہے لیکن یہ کاٹنے میں اللہ کی محتاج ہے. آگ کے اندر صفت جلانے کی موجود ہے لیکن جلانے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے. اسی طرح آپ دیکھیں پانی کے اندر ڈبونے کی صفت ہے لیکن پانی ڈبونے میں اللہ کے حکم کا محتاج ہے. جس کے لیے ڈبونے کا اللہ حکم دے اس کو وہ ڈبوئے گا، جس کے لیے اللہ حکم نہ دے وہ نہیں ڈبوئے گا. موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو دیکھیں، اب وہ دریا پار کر رہے ہیں، پانی ڈبو نہیں رہے. وہی دریا ہے، وہی راستے ہیں، فرعون کا لشکر آ رہا ہے، پانی ڈبو رہا ہے. آدمی کے پیٹ میں، کسی حیوان کے پیٹ میں کوئی چیز چلی جائے تو اس کا کام یہ ہوتا ہے اس کو ہضم کرنا، ہضم کر کے جو ہے نا جسم کا حصہ بن گیا یا گوبر بن کے نکل گیا، غلالت بن کے نکل گیا. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہیں، مچھلی ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، ہضم ہی نہیں کر رہی. تو عرض میں کر رہا تھا کہ ظاہری اسباب سے متاثر ہونا، ایک تو یہ کوئی دین سے ہٹ کر بات نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، یا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اس کا دین کمزور ہے، اس کا ایمان کمزور ہے. پھر ظاہری اسباب کا اختیار کرنا بھی یہ کوئی شریعت سے کوئی الگ چیز نہیں ہے. کرنا کیا ہے؟ ظاہری اسباب بھی اختیار کرنے ہیں لیکن ان اسباب سے ہونے یا نہ ہونے کا یہ جو صفت ہے یہ اللہ کے پاس ہے. یہ یقین ہم نے کامل طور پر کیا. جب یہ یقین ہوگا تو جیب میں پیسے ہوں گے تب بھی دل مطمئن ہے، پیسے نہیں ہوں گے تب بھی دل کیا ہوگا؟ مطمئن ہوگا. کیونکہ بندے کو پتہ ہے کہ میرا رزق کس کے پاس ہے؟ پیسوں کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے. وہ مجھے روزی پیسے دیتے ہیں، اللہ دیتے ہیں. میری روزی پیسوں سے آتی ہے، اللہ دیتے ہیں، اللہ دیتے ہیں. تو پھر اس کے لیے پریشانی نہیں ہوگی. لیکن جب اس کا کامل یقین نہیں ہوگا کہ پیسے نہیں ہوں گے تو میرا کام ہی نہیں چلے گا، پھر یہ کیا کرے گا؟ ناجائز کی طرف بھی دوڑے گا، حرام کی طرف بھی دوڑے گا، ادھر بھی ہاتھ بڑھائے گا، ادھر بھی ہاتھ مارے گا، ادھر بھی ہاتھ مارے گا. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بظاہر ایک دکھ تکلیف پہنچی جس سے انتہائی ناقابل برداشت و صدمہ تھا، کہ جس سے انسان ایسے پتہ چلتا ہے کہ اس کو یعنی سمجھ نہیں آ رہی کہ کریں تو کریں کیا. یقین اللہ پر باقی ہے، ایمان باقی ہے، وہ جذبہ شہادت موجود ہے، لیکن حالات ایسے پیدا ہوتے کچھ نہیں سمجھ آ رہی کیا کریں. اس موقع پر اللہ نے تسلیاں دی، تسلی دی. اب پھر آگے سمجھا دیا. تم یہ چاہتے ہو
کہ تم جنت میں داخل ایویں ہی ہو جاؤ گے، ایویں جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ہاں، دنیا میں انسان کوئی چیز لیتا ہے تو اس کو پرکھتا ہے، کوالٹی چیک کرتا ہے۔ ابھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو تو سب کی کوالٹی کا پتہ ہے، کیا ہے نہیں پتا؟ اللہ کو تو سب کی کوالٹی کا پتہ ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہے، پھر چیک کرنے کا کیا مطلب؟ یہ ایک حجت قائم کرنا ہے، اور یہ اللہ کے علم میں موجود ہے کہ فلانا آدمی نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، نیکوکار ہوگا، اس بنا پر میں اس کو جنت دوں گا۔ فلانا آدمی گناہ کرے گا، گناہ کے بعد توبہ کرے گا، اس توبہ میں قبول کروں گا، اس بنا پر میں اس کو جنت دوں گا۔ یہ سب چیزیں اللہ کے علم میں موجود ہیں، اللہ کے علم میں موجود۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم حسبتم من تدخلوا الجنہ، تم یہ چاہتے ہو، گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ جو ہے وہ اللہ نے ابھی تک تمہیں پرکھا نہیں، اللہ کے تمہیں امتحان سے نہیں گزارا کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں۔ یہ ان کے لیے کہہ دیا کہ جو، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ شروع میں غزوہ احد میں بھی صحابہ کرام زیادہ جا رہے تھے، پھر وہ منافقوں کا سردار جو ہے نا وہ کچھ کو لے کے واپس ہو گیا، جی نہیں ہماری رائے پر عمل نہیں کیا گیا، اس لیے ہم ان کے ساتھ نہیں جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میں نے پرکھ لیا کون تم میں سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، اور پھر لڑنے کے بعد جب اللہ کی طرف سے اور امتحان آیا اس میں کون ثابت قدم رہنے والے ہیں۔ یہ ساری چیزیں امتحان سے گزرو گے، کیا خیال ہے؟ جیسے ہم دنیا میں کہتے ہیں کہ مجھے کوئی میٹرک کی ڈگری دے دے، تو کیا کہتے ہیں؟ جا امتحان دے، لے لے، امتحان کے بغیر تجھے کیا، تیرا کیا خیال ہے، تجھے ڈگری مل جائے گی؟ یہ تو اللہ کہتے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم پر امتحان نہیں آئیں گے؟ اور یہ بات بھی سمجھانا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی دیکھو یہ اپنے آپ کو بڑا اللہ والا کہتا ہے، بڑا اپنے آپ کو عالم کہتا ہے، مفتی کہتا ہے، خطیب کہتا ہے اپنے آپ کو، اس پر کتنے پریشانی ہے، میں دیکھو خوش و خرم مزے سے زندگی گزاروں۔ اگر یہ اللہ والا ہوتا تو مزے سے زندگی گزارتا؟ وہ اللہ بتا رہے ہیں کہ حال ہی اللہ عالم پر آتا ہے، امتحان ہی کیا خیال ہے؟ جب آپ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے کہ انتہائی اشد ضرورت پڑتی ہے تو کس کو بلاتے ہو؟ اسی کو بلاتے ہو جو آپ کو سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے، اسی کو بلاتے ہو اور اسی کا پوچھتے ہو۔ اور پھر مشکل کام ہو جو سمجھتے ہو کہ کوئی اور نہیں کر سکے گا تو اسی کے ذمہ ڈالتے ہو جس پر تم ٹرسٹ کرتے ہو۔ تو اللہ رب العزت کو بھی اللہ کو پتہ ہے کہ اللہ والے ہی ہیں میرے امتحان کو برداشت کر سکتے ہیں، یہ علماء ہی ہیں جو میرے امتحان کو برداشت کر سکتے ہیں، یا یہ وہ صلحاء ہی ہیں، صالح نیکوکار بندے ہیں جو میرے امتحان کو برداشت کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ سے روز ملاقات جو کرتے ہیں، راز و نیاز کی باتیں جو کرتے ہیں، راز و نیاز کی باتیں جو کرتے ہیں، تو اس لیے اللہ کی طرف سے ان پر جو امتحانات آتے ہیں۔ یہ کس لیے کہ ان کی جو ہے نا وہ، جیسے ایک آدمی ہے وہ راولپنڈی سے کراچی جا رہا ہے، ایک آدمی جا رہا ہے سائیکل پر جا رہا ہے، جاتے ہیں، ایک آدمی جا رہا ہے گاڑی پر جا رہا ہے، ایک اس سے اچھی والی گاڑی پہ جا رہا ہے اور ایک ہوائی جہاز پہ جا رہا ہے، فرق ہے کہ نہیں ہے؟ سب فرق ہے۔ تو اللہ رب العزت اس سے امتحان لیتے ہیں اس لیے کہ اس کو، جو میں مثال دے رہا ہوں، اس کو راولپنڈی سے کراچی ہوائی جہاز کسی مسافت یا اس سے بھی زیادہ تیز کسی مسافت میں راولپنڈی سے کراچی پہنچا، یہ مثال دی میں نے کہ چھوٹے درجے سے، چھوٹے قرب کے مقام سے اللہ رب العزت اس کو بڑے درجے کے قرب کے مقام تک چھوٹے وقت میں پہنچا دے، امتحان پاس کر امتحان۔ تو اللہ نے کہا کہ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور جب اللہ کی طرف سے امتحان آتا ہے اس پہ آدمی ثابت قدم رہتا ہے تو اس پر پھر اللہ رب العزت کے درجات بلند ہے۔ اس میں ایک بات آتی ہے، بعض دفعہ انسان پر حال آتا ہے بطور امتحان کے، بعض دفعہ انسان پر حال آتا ہے بطور عذاب کے، بطور، اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حال امتحان والا ہے یا عذاب والا ہے؟ آسان ترکیب، آسان۔ دیکھو امتحان کس کے لیے آتا ہے؟ جب آدمی امتحان دیتا ہے تو اس کا درجہ کیا ہوتا ہے؟ اوپر ہوتا ہے نا، بلند ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟
کہ ایک آدمی پر امتحان آیا اللہ کی طرف سے، اس کا درجہ اور بلند ہوا، پہلے سے اور زیادہ اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ تو جس پر حال آیا اور اس نے پہلے سے اور زیادہ اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا اور پہلے سے اور زیادہ اللہ کا قرب اس کو حاصل ہو گیا اور زیادہ عبادت کے اندر دل لگنے لگا، تو یہ سمجھو کہ اس پر امتحان ہے اللہ کی طرف سے، اس کی درجات کی بلندی کے لیے۔ اور اگر انسان پر حال آیا، پریشانی آئی، اللہ کی طرف سے امتحان جو ہے نا وہ آزمائش آئی، اس میں یہ پہلے تو نمازیں بھی پڑھتا تھا، پھر نمازیں بھی چھوڑ دی، یا تہجد پڑھتا تھا، تہجد ہی چھوڑ دی، نوافل پڑھتا تھا، وہ یعنی اعمال کے اندر کمی آنے لگی، نیچے گرنے لگا، تو کیا خیال ہے اس کو؟ پھر اس پر یہ اس کی طرف، اس پر اللہ کی طرف سے عذاب ہے، اور یہ اور اللہ سے دور ہو رہا ہے کہ اللہ پر اس کی طرف سے کیا ہے؟ عذاب ہے۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ جب تم پر حال آئے، پریشانی، اور یہ ہوگا سب کے ساتھ ہوگا۔ دیکھو مالدار ہے، مالداری کے اندر امتحان میں ہے، غریب ہے، غربت کے اندر امتحان میں ہے، امتحان سے خالی کوئی آدمی بھی نہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرماتے ہیں زندگی موت پیدا ہی اسی لیے کی کہ تمہیں میں دیکھوں کہ کون اچھا عمل کرتا ہے، امتحان تمہارا لوں کہ تو کون تم میں سے اچھا عمل کرتا ہے تو سب امتحان میں، لیکن عقل مند شخص وہ ہے جو امتحان کے اندر کیا ہو، ثابت قدم۔ تو بہرحال کہا کہ جنت ایویں نہیں ملنے والی، جنت ایویں نہیں ملنے والی، امتحان دو گے، امتحان پاس کرو گے تو پھر جیسے کسی عہدے پر آدمی نے کسی کو رکھنا ہو، کسی جاب پر رکھنا ہو تو پہلے ٹیسٹ لیتے ہیں، ٹیسٹ انٹرویو لیتے ہیں، اس پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے، تب جا کر وہ عہدہ یا وہ جاب ملتی ہے۔ اور پھر کہا کہ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ۔ یہ ان صحابہ کے متعلق ہے جو صحابہ کہتے تھے، جو صحابہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے اور جذبہ شہادت سے سرشار تھے، اور وہ اس چیز کو پہلے سے چاہتے تھے، تمنون الموت من قبل، یعنی شہادت کو تم پہلے سے چاہتے تھے کہ ہمیں موقع ملے نا، بس اب ہم دل کے ارمان اتار رہے ہیں، دل کے ارمان ٹھنڈے کر رہے ہیں کہ ان کافروں کو ہم دکھا دیں کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں، ایمان کی جو لہر ہے، ایمان کا جو جذبہ ہے وہ کیسا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ عہد کا مقام آ گیا ہے، اس پہ تم دیکھ لو اور اپنا جو ہے نا وہ کر کے دکھا لو۔ فقد رأیتموہ، سب تم نے دیکھ لیا، وانتم تنظرون، تم اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے ہو، کیا مطلب کہ اب پھر اپنا جو ارمان ہے وہ پورا کرو۔ یہ یوں سمجھو کہ اللہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارا ارمان تھا، یہ لو تمہارا ارمان ہے، تمہارا ارمان پورا کرنے کا موقع تمہیں میں نے دیا ہے، لو اپنا ارمان پورا کر لو اور اپنے جو ہے نا وہ اپنے جذبے کو واضح لوگوں کے سامنے دکھا دو، اللہ کو دکھا دو۔ اور فرشتوں پر پھر اللہ فخر کرتے ہیں کہ یہ دیکھ لو میرا بندہ ہے، یہ دیکھ لو میرا بندہ۔ تم کہتے تھے کہ ویسفک الدماء، یہ زمین کے اندر خون بہے گا، یہ دیکھو میری خاطر جان کی قربانی پیش کر۔ تو اس لیے جنت میں جانے کے لیے جو انسان پر آزمائشیں آئیں گی، امتحان آئیں گے، اور دیکھیں صحابہ کرام جب مسلمان ہوتے تھے تو ان پر پھول کی پتیاں نہیں اوپر سے برستی تھی، امتحانات آتے تھے، فاقے آتے تھے، پریشانیاں آتی تھیں، ان کو برداشت کرتے تھے۔ پھر اللہ نے ایسا ان کو دنیا میں چمکایا کہ آج تک دیکھو اس موقع کے جتنے بھی مشرکین تھے، کیا خیال ہے کوئی آج کل کافر بھی ان کا نام عزت سے لیتے ہیں، لیکن الحمدللہ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، کافر بھی ان کا نام لیتے ہوئے عزت سے نام لیتے۔ یہ ہے کہ اللہ نے ان کو جو ہے نا دنیا اور آخرت کے اندر عزت دی۔ اللہ ہم سب کو بھی یہ عزت نصیب فرمائے۔ تو یہ ہمارے اس سال کا آخری درس قرآن ہے، انشاءاللہ درس قرآن میں آپ سے ملاقات پھر رمضان کے بعد، عید کے بعد انشاءاللہ ملاقات ہوگی، کیونکہ آگے جمعہ اور ہفتہ اتوار ہمارا ویسے بھی درس قرآن نہیں ہوتا ہے، اور امید ہے شاید اتوار کو یا سوموار کو تراویح بن جائے۔ تراویح میں انشاءاللہ جو خلاصہ قرآن کا اہتمام ہوا کرے گا، خلاصہ قرآن کا ہم اہتمام کریں گے انشاءاللہ، وہ تراویح کے متصل بعد۔ بہت سارے حضرات کی کو خواہش یہ ہوتی ہے کہ تراویح سے پہلے ہو جائے، تو اچھی بات ہے، اپنی جگہ پر یہ اچھی رائے ہے، لیکن اصل میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ دین جو ہے نا وہ ایسے ٹھونسا نہ جائے کسی پر، وہ تراویح سے پہلے بیان کرنا یہ ایسے ہی ہے گویا ان پر، کیونکہ سب کی بیٹھنا مجبوری ہوتی ہے کہ بیٹھ کے انہیں تراویح پڑھنی ہوتی ہے، تو پھر بہت سارے لوگ دل میں ادھر سے تو سن رہے ہوتے ہیں، ادھر سے ادھر کر رہے ہیں، کب یہ مولوی جو ہے نا اپنی تقریر ختم کرے تاکہ تراویح
اس کا پھر فائدہ نہیں. تو اس لیے ہم نے اس کو رکھا ہے مختصر سا وقت جو ہوتا ہے تراویح کے بعد میں رکھا ہے کہ جو بھائی تسلی سے بیٹھے تاکہ جو بیٹھے اس کو فائدہ ہو، جو بیٹھے اس کو فائدہ ہو، کیونکہ دین ٹھونسنے سے فائدہ نہیں ہوتا ہے. زبردستی اس کو ڈالو 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 تو اس کا فائدہ ہوگا. تسلی سے اپنے خوش دلی سے خوش طبی سے جو سنے گا اس کو پھر فائدہ بھی ہوتا ہے. اس غرض سے ہم نے جو ہے وہ درس قرآن جو خلاصہ قرآن ہے وہ تراویح کے بعد رکھا ہوا ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تمہیں کیا خیال ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. فلما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، تو ابھی تک معلوم نہیں کیا اللہ نے، یعنی پرکھا نہیں اللہ نے ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں لڑنے والے ہیں. ويعلم الصابرين، اور معلوم نہیں کیا ان لوگوں کو جو ثابت قدم رہنے والے ہیں. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اور تم تو آرزو کرتے تھے مرنے کی، موت کی، اس کی ملاقات سے پہلے. فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ، تو اب تم نے ان کو دیکھ لیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اپنی آنکھوں کے سامنے اس حال میں کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. اللہ میں سمجھ رہا ہوں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. رمضان مبارک کا مہینہ آنے والا ہے، یا اللہ اس میں خوب عبادت کرنے کی، خوب تجھے یاد کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ صحیح قرآن کی تلاوت کی توفیق نصیب فرما، پوری تراویحیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، پورے صحیح طریقے سے جس طرح تو چاہتا ہے روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ اور جو اعمال ہیں، کیونکہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ، اس میں صحیح معنوں میں بھرپور ہمیں ٹریننگ کرنے کی توفیق عطا فرما، بھرپور اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. ایسا بھرپور اعمال کریں کہ ہمیں مستقل پورا سال پھر اعمال کرنے آسان ہوں. یا اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرما. جتنے بھی حفاظ قرآن سنا رہے ہیں، قرآن سنانا ان کے لیے آسان فرما. یا اللہ ہر قسم کی رکاوٹیں ان کے لیے دور فرما. سب حفاظ کے لیے قرآن سنانے کی جگہ ہو یا اللہ جگہ موقع عطا فرما. صلی اللہ علیہ نبی الکریم محمد وعلیہ وسلم.